اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے دعا زارا کیس۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور بے شک اللہ پاک نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جب بھی شادیاں کریں اپنے بچوں کی تو ان کو ایک دفعہ رائے لے لیں، ان سے پوچھ لیں، دیکھ لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ اسلام کوئی تنگ نظر دین نہیں ہے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بچیاں اتنی چھوٹی سی عمر میں، جو ہارڈلی میرا خیال ہے 14 سال کی عمر ہے اس بچی کی، اور جو کوئی کلیم کر رہے ہیں بیچ میں 17 سال کی ہے وہ، چلیں یہ ٹاپک بعد میں دیکھتے ہیں، اس بات کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، مگر اتنی چھوٹی ایج میں جو ایک گروتھنگ پیریڈ ہے، قطعی طور پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنا بڑا اور بولڈ سٹیپ لے اور وہ گھر سے بھاگ کر کی کہیں بھی اپنی مرضی سے شادی کر لے، اور ماں باپ بوڑھے بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، عدالتوں میں جائیں اور اپنا تماشا بنوائیں۔ بہت ہی زیادہ دکھ اور تکلیف کا مقام، کیونکہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بچوں کو تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ باہر میں دھوپ کتنی ہے، سختیاں کتنی ہیں، باہر کے معاملات کیسے ہیں، باہر میں کتنا دھوکہ ہے، باہر کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ایک ٹین ایج ہوتی ہے، ہمیں بالکل زندگی کے بڑے بڑے معاملات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ٹیکسی پہ کراچی سے لاہور تک کیسے گئی، اور پھر کیا ہم وہ واقعات بھول چکے ہیں؟ کیا یہ قوم وہ واقعات موٹر وے والے یا وہ زینب بچی والے یہ واقعات ہم بھول پائے ہیں آج تک؟ یہ تو اللہ پاک کی بڑی کوئی خاص کرم نوازی تھی کہ دعا خیر و عافیت سے لاہور پہنچ گئی، مگر اس کا قدم انتہائی غلط تھا، انتہائی غلط قدم اس نے اٹھایا۔ چلیں وہ پہنچ گئی، مگر خدا نخواستہ اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے، کیا سوچتے، کس کو گنہگار ٹھہراتے، کس کو ہم اس کا قصوروار ٹھہراتے؟ کیا دعا کو ٹھہراتے، یا اس لڑکے کو ٹھہراتے، یا اس کے والدین کو ٹھہراتے؟ سوال تو یہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو شادی تو بعد کی بات تھی، اس کی زندگی تو برباد ہو جانی تھی۔ اور اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ یوٹیوبرز ولاگرز اپنی تھوڑے سی ویورشپس کے لیے اس کیس کو عجیب سا رنگ دے رہے ہیں، عجیب سی کشمکش میں ڈال دیا اس بات کو، بجائے اس کے کہ وہ اس واقعے کو کنڈم کریں، اس واقعے کو پنپنے نہ دیں، مگر وہ اس واقعے کو، اس بچی کو ہائپ دے رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک پیچھے ہماری بہن ایک انٹرویو کر رہی تھی، اب اس انٹرویو پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، کبھی وہ بچی کے نیچے گدی رکھتی تھی، کبھی جامع شیری کی باتیں کر رہی تھی، کہ اس کلپ میں وہ جامع شیری کی طرف اشارے کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی وہ اس کو پروموٹ کر رہی تھی، کبھی وہ کہتی ہیں کہ میں کسی کو چھیڑ رہی تھی، وہ کسی کی چھیڑ ہے۔ کیا اتنے سینسٹیو معاملے پر آپ کسی کو ٹونٹ کر رہی ہیں، کسی کو چھیڑ رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ کیا کر رہی ہیں آپ اپنی ویورشپ کے لیے؟ ایک ایسے معاملے کو جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری قوم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ معاملہ آپ اچھال رہی ہیں اور اس کو غلط رنگ دیے جا رہی ہیں۔ اور پلیز میں ان یوٹیوبر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ خدا را ہر گھر میں بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، اس معاملے کو اس طرح نہ اچھالا جائے۔ آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اور بچیاں ہیں ان کو کیا تاثر جائے کہ اس طرح گھر سے نکل کر کی اتنی چھوٹی عمر میں، جب ان کو کچھ نہیں پتا کہ باہر کے حالات اور معاملات کیا ہیں، تو وہ جا کر کی خدا نہ خواستہ ایک ایسے بولڈ سٹیپ لے لیں؟ یہ تاثر جو آ رہا ہے آپ کی ویڈیو سے، خدا را اس کو روکیں، ایسا نہ کریں آپ لوگ۔ اس کیس میں میرے خیال میں والدین کی ایک یہ غلطی ہے کہ انہوں نے جب ان کی بچی اتنی ایج میں، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 سال کی ہے اور اس کا جو میڈیکل ہے وہ بتا رہا ہے 17 سال کی ہے، یا 14 ہے یا 17 ہے، اگر وہ 3 سال ایک بچے سے پب جی کے اوپر بات کر رہی ہے اور کنٹینیوسلی پب جی کھیل رہی ہے، یا موبائل کا اس ایج میں 14-15 سال کی ایج میں وہ بیجا استعمال کر رہی ہے، یہ تو اس کی بڑی سینسٹیو ایج تھی، یہ تو اس کی پڑھائی کی عمر تھی، مگر آپ لوگوں نے ذرا خیال نہیں کیا کہ وہ 24 گھنٹے یا دن میں اتنا زیادہ پب جی یا گیمز کیوں کھیل رہی ہے، آپ نے کیوں کھیلنے دیا اسے؟ اور اس کے بعد یہ تو ایک بڑی کچی عمر ہوتی ہے، بچوں کی پڑھائی کی عمر ہوتی ہے، ان کا پورا فوکس صرف پڑھائی کی طرف اور اپنے فیوچر کی طرف ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں نے اس کو گیمز پہ لگا دیا اور اس کو بالکل روک ٹوک نہیں کی اس ٹائم پہ۔ مگر المیہ یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا بہت سے گھروں میں مائیں ایسی بھی ہیں جو اپنے گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہیں، اور بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل معصوم بچے، ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتی ہیں تاکہ وہ اپنا ٹائم موبائل پہ گزاریں اور مائیں جو ہیں وہ اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ خدا را اس چیز سے اجتناب کریں، اس کیس سے سیکھیں، بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، کم از کم جب تک وہ گریجویٹ نہیں ہوتے، وہ گریجویشن نہیں کرتے، یا اپنی فیلڈ کا پراپر متعین نہیں کرتے کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، جب تک وہ پراپر پریکٹیکل لائف میں نہیں آتے، اس موبائل کو بالکل ضرورت کی حد تک انہیں دیں۔ بیجا موبائل کا استعمال اور بیجا سوشل سائٹس کا، گیمز کا استعمال پڑھائی کی عمر میں، کچی ایج میں کم از کم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے گھروں میں پی ٹی سی ایل کے وائر والے فون ہوتے تھے،
تو وہ ہمارے والدین کے روم میں ہوتا تھا. ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کسی کی بیل بجتی تھی تو بجتی رہتی تھی, مگر ہم لوگ پک نہیں کرتے تھے, ہمیں اتنی اجازت نہیں ہوتی تھی. مگر آج کل پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہوتا جا رہا ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں. اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کی, ہماری نسلوں کی رہنمائی فرمائے. اور بچے کی اس دعا کی ناپختگی کا عالم دیکھیے کہ اس بچے کو اس نے گیم کے اوپر, پب جی کے اوپر, بقول اس کے کہ پب جی کے اوپر اس سے بات ہوتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, اور اس کو بغیر دیکھے اتنا لمبا سفر کاٹ کر وہ کراچی سے لاہور تک پہنچ گئی. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچہ کرتا کیا ہے, وہ اس کے والدین کیسے ہیں, اس کے بہن بھائی کتنے, وہ کیا کچھ کرتا ہے. اس کو حقائق کا کچھ نہیں پتا, مگر پھر بھی وہ اس کے پیچھے لاہور تک پہنچ گئی. اور اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا بہت سی شادیاں اپنی آنکھوں سے ایسی دیکھی ہیں, آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ شادیاں بڑے دھوم دھام سے کی جاتی ہیں, والدین کی رضامندی سے کی جاتی ہیں, مگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں. ایسے ماحول میں بچی کا اس ایج میں نکلنا اور جانا بالکل عقل سے بالا تر ہے. مگر فی الوقت جیسا یہ سینیریو چل رہا ہے, جیسا یہ ماحول کریٹ ہو رہا ہے, جیسا یہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, فی الوقت یہ چاہیے کہ اداروں کو اور ہماری عدالتوں کو یہ چاہیے کہ بچی کو اس کے والدین کے پاس چھوڑیں, اور پھر بعد میں دونوں گھروں کے والدین بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے جو بھی معاملات بنتے ہیں ان کو لے کر آگے چلیں. بینگ اے مسلم, میں نے تو آج تک یہ دیکھا کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنے مقدس مقامات پر بھی جب بلایا حج اور عمرہ کے لیے, تو بھی نہ محرم کے ساتھ ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم محرم کے بغیر ہم نہیں جا سکتے. تو ہم اس بات کو, اس کیس کو لے کر کے اتنی ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں. یہ بالکل اچھی بات نہیں ہوئی, یہ بالکل غلط ہوا ہے. یہ نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. ہم اس بات کو بالکل بھی آن نہیں کریں گے کہ اس طرح بچیاں اٹھیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کریں. ہاں, بچوں کی مرضی کے ساتھ والدین کو فیصلے کرنے چاہیے, یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے, یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. مگر ہمارا معاشرہ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ یہ ایسے کیسز ہوں اور ان کو لے کر کے یوٹیوب پر عجیب عجیب سی کلپ بنائیں اور وہ وائرل کریں, اور یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہماری قوم کا, ہماری نسلوں کا حامی و ناصر ہو. پاکستان بائندہ باد. السلام علیکم.